یہ لکھا ہے کوئی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو آپ کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اور اس پتھر کی جسامت اتنی نہیں تھی جتنا اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پتھر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پانی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی تھی۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن پانی تجھ میں سے بڑا نکل رہا ہے۔ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ وقودھا الناس والحجارہ، جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ تو جو آپ مجھ میں سے پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل خوف الہی سے میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس پتھر کے لیے دعا کی، اللہ کے نبی تھے، مقبول دعا تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے میں نے اس پتھر کو جہنم سے رہائی عطا کر دی ہے۔ آپ نے پتھر کو خوشخبری دی، آپ تشریف لے گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو اس پتھر میں سے پھر اتنا ہی پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے پھر اس پتھر سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے تجھے پوچھا کہ تجھ میں سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے تو تو نے آگے سے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رو رہا تھا کہ ان پتھروں میں مجھے شامل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے مجھے، میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جو پتھر ہے نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا لیکن میں اب اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں۔ رو وہ چلے ہو جی رمضان چ نہیں رونا تو دسو رونا کدیں گے؟ ضائع نہ کرو یار اپنے روزے۔ میں ابھی تک تو خیر صرف ایک ہی افطاری سوا پڑا ہے اور افطاری دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ قوم آج پہلی بار کھانے لگی ہے، ابھی بھی ہم سحری اور افطاری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں، اصل مقصد رمضان کا تلاش کرو، اصل مقصد جو رمضان کا ہے۔ 11 ماہ بڑا کھایا ہے تو اگر پھر بھی رمضان میں صرف توجہ کھانے کی طرف ہے تو پھر رمضان کدھر ہے؟ 11 ماہ ہم بڑا سوئے ہیں، تھوڑا نہیں سوئے ہم۔ اب رمضان میں بھی اگر توجہ صرف سونے کی طرف ہے تو رمضان کی طرف ہے۔ 11 ماہ بھی سوئے، رمضان بھی سوئے، 11 ماہ بھی کھایا، رمضان بھی کھایا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قطعی نہ کھائیں لیکن نہیں حضرت جی مقصد کھانا نہ ہو، ساری توجہ کھانے کی جانب نہ ہو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئے، میں بھی سو رہا ہوں لیکن حضرت جی صرف سونا نہ ہو۔ 11 ماہ بڑا سو لیا حضرت جی، بس کوشش کریں اتنا سوئیں کہ تھکن اتر جائے، باقی حضرت جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا مجھے اس پہ معافی مل جائے، مجھے اس پہ معافی مل جائے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے، تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا، تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں تو حضرت نا بار بار اسی بات پہ افسوس کر رہے تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے حضرت، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، لیکن اب فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں، میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا، میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا۔ یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی، جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ادھر جی۔ تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف، تو ان کی رکعت رہ چکی تھی حضرت۔ تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا حضرت، وہ اٹھ کے بھاگنے۔ میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے،
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अगर पता चल जाए इसका कितना गुनाह तो सारी उम्र वहां खड़ा रहे, लेकिन गुजरे ना तो नमाजी के आगे से। लेकिन हजरत जी एक बंदा भी मेरी नहीं सुन रहा, लोग गुजर रहे हैं, आखिर उठ के ना हजरत जी मैं वो एक जो नमाजी रह गया ना, मैं उसके आगे खड़ा हो गया ताकि ये लोग गुनाहगार ना हो। अल्लाह के बंदो क्यों भाग रहे हो मस्जिद से? वक्त गुजारो मस्जिद में। 11 माह घर ही रहे हैं हम, 11 माह नहीं गली मोहल्लों में हमने वक्त गुजारा है। थोड़ा सा वक्त गुजारो अल्लाह के घर, अपनी कोताहियों पर नजर डालो, अपने गुनाहों पर नजर डालो, अपनी नाफरमानियों पर नजर डालो, ना भागो हजरत जी, ना वक्त जाया करो। हम बड़ा वक्त जाया कर चुके हैं, तवज्जो करो इस जानिब, क्योंकि जो अल्लाह रमजान का मकसद बयान कर रहे हैं, लअल्लकुम तत्तकून, हर रोज चेक करो खुद को। पहले रोजे में मेरा और अल्लाह का जो ताल्लुक था वो क्या था, दूसरे रोजे में बड़ा कि वहां ही खड़ा है, तीसरे रोजे में क्या कैफियत थी, चौथे रोजे में क्या कैफियत हुई, पांचवें में। भाई बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ताल्लुक, भूखे हैं हम अल्लाह के लिए, बढ़ना चाहिए ताल्लुक। लेकिन अगर हजरत जी सब कुछ वहां का वहां ही खड़ा है तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए कि रमजान तो गुजर रहा है, हमारा मामला कहां खड़ा है हजरत? कुछ तब्दीली आई खुद में, कुछ दिल बदला बदला लगा, कुछ आपने रूह को निखरा निखरा पाया कि सब कुछ उसी तरह ही है, मामला ठीक चल रहा है। लेकिन हजरत अगर सब कुछ वहां का वहां खड़ा है, क्योंकि दुख है। हारून रशीद था, सैर के लिए निकला, आगे जाके हाथी खड़ा हो गया, पूछा हाथी क्यों खड़ा कर दिया? अर्ज की हुजूर आगे सड़क में हजरत बहलोल बैठे हैं। उसने कहा हाथी नीचे बिछाया। आगे देखता क्या है, हजरत बहलोल ना जमीन पे लकीरें लगा रहे हैं और फिर खुद ही लकीरों को ना ना कह के मिटा रहे हैं। बड़ी हैरानगी हुई, ये वीरानों में रहने वाला बाजार में क्या कर रहा है? पूछा बहलोल खैर तो है, आज वीराने छोड़ के बाजार क्या करने आए? हजरत बहलोल ने कहा हारून बड़ा जरूरी काम कर रहा हूं। हारून ने कहा बहलोल तू तो बाजार में बैठा हुआ है, तू क्या जरूरी काम कर रहा है? उसने आगे से कहा हारून मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। रमजान है इसलिए आया कि सुलह करनी, ये रमजान की भी बदमाशी करनी। हाँ हजरत अभी हमारा को सुलह वाला मूड नहीं नजर आ रहा मुझे, अभी हम बदमाशी पे उतरे हुए हैं। सुलह करो यार, ना भागो मस्जिदों से, क्या निकालना घर में से? 11 माह गुजारे नहीं उसी घर में, रमजान में भी घर में ही रहना। कहा मैं मखलूक की मालिक की सुलह करवा रहा हूं। आगे से हारून पूछता है बहलोल सुलह हुई कि नहीं? कहा वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। कहा वो तो मानता है, वो मानता है, रमजान उसने भेजा इसलिए, ये नहीं। वक्त गुजर गया। फिर एक दिन हारून ने देखा कि हजरत बहलोल कब्रिस्तान बैठे, फिर वही अंदाज है, गया जाके पूछा बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान? का हारून जगह ही बदली है, वहां बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहां भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा है। कहा उस दिन तो नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, अब वो नहीं मानता है। मंदा जी यार मना लो, मंदा जी उन्होंने मनाओ, हजरत उन्होंने मनाओ है। रमजान सिर्फ फैसले आया किसी उन्होंने मना लीए हजरत। ये मैं इसको पंजाबी में सादा करके कहूंगा, ये रमजान असल में ना मनाने का सीजन है। पहला अशरा मगफिरत, 10 दिन दे दिते गए, आओ भाई जिन्हें जिन्हें मगफिरत लेनी। अच्छा कुछ सुस्ती रही, नहीं हो सका, दूसरा अशरा रहमत कर दी, फिर को कमी पेशी हो गई है, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का कर दिया। करो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।